بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث مسند احمد میں، اس کا نمبر ہے 5365۔ اس کے علاوہ یہ روایت دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ فادعوا له حتی تعلموا ان قد کافأتموہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے نام پر تم سے پناہ لینا چاہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، اللہ کے نام پر یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی ہیلپ کرو، مدد کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو کوئی خطرہ ہے تو تم اس کو پناہ دے دو۔ وَمَن سَأَلَكُم بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اور جو تم سے اللہ کا نام لے کر سوال کرے تو اس کو دے دو۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو سوال کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مانگتا ہے وہ لعنتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگتا ہے، بغیر کسی وجہ کے مانگتا ہے، سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے یا اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے، اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے تو اللہ کے نام کی قدر و منزلت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کو حسب توفیق دے دے۔ تو فرمایا وَمَن سَأَلَكُم بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، کہ تم سے اگر کوئی اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے تو اس کو دے دو۔ تو بہرحال بلا وجہ مانگنا اور سوال کرنا کہ لوگ گداگری اختیار کر لیں اور ہاتھ پھیلائے رکھیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، اور جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ دو اس کو، یعنی بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اگر اس نے تمہیں کوئی گفٹ دیا ہے تم بھی اس کو بدلے میں کوئی گفٹ کسی اور موقع پر دے دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، اور اگر تمہارے پاس اس کو اس کی بھلائی کے بدلے میں کچھ دینے کا نہیں ہے، نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے دعا کر لو۔ فَادْعُوا لَهُ، اس کو دعاؤں میں یاد رکھو، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ حَتَّى تَعْلَمُوا أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تم جان لو، اتنی اس کے لیے دعا کرو کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ تو کوئی بھی احسان کرتا ہے تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اس کو دعا اس کے لیے کرنی چاہیے، اس کو جزاک اللہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس کے احسان کے بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔